دنیا میں ہر قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا میں کسی نے اپنے آنے کا مقصد بتایا ہو یا کوئی پروگرام دیا ہو کہ اسی طریقے سے زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بڑے بڑے سائنسدان بھی آئے، بڑے بڑے شاعر بھی آئے، بڑے بڑے پہلوان بھی آئے، بڑے بڑے مقرر بھی آئے۔ کسی نے انسانیت کے لیے پیغام دیا ہو، کسی نے انسانیت کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے پیغام دیا ہو، کوئی بھی ایسا گروپ، کوئی بھی ایسا طبقہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اسی طریقے سے زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ آپ بتائیں کوئی ایسے لوگ، کوئی ایسا طبقہ دنیا میں آیا؟ کوئی بھی ایسا طبقہ آپ کو نہیں ملے گا، اور جو بھی آیا، جو بھی دنیا میں آیا، سمجھے نہیں، وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ کاش مجھے اور بھی زندگی ملتی تو یہ کام کرتا، مجھے کچھ دن ملتے، کچھ سال ملتے، یہ بھی کام کرتا۔ بہت سی سے آپ دیکھیں، واحد انبیاء کرام کی جماعت ہے جنہوں نے انسانیت کے لیے پیغام دیا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ، اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو ناکام، نامراد ہو جاؤ گے۔ اور انبیاء کرام کی زندگی کامل اور مکمل زندگی، انبیاء کرام کی زندگی مبارکہ کامل اور مکمل زندگی ہے، حیات طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بھی عاجزی کی، مخلوق کے آگے بھی عاجزی کی۔ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کی تو صلہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج۔ ہر نبی کو معراج دنیا میں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش اور کرسی سے اوپر، وہاں معراج ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کی، تواضع کیا تو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا۔ مخلوق کے آگے عاجزی کی، توجہ کریں، مخلوق کے آگے عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کی شفاعت کریں گے، ایک ایک امتی کی، جس نے کلمہ پڑھا ہو، جس کے دل میں توحید ہو، شرط یہ کہ توحید ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ مخلوق کے آگے عاجزی، مخلوق کے آگے تواضع۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد پہ ہوتے ہیں جب تک بندہ کسی مسلمان کی مدد میں ہوتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا پہلا زمانہ ہے، شروعات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے آ رہے ہیں، کسی عورت نے حرکت کی، اس کا معمول بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو اوپر سے کچرا پھینک دی۔
پتہ ہے آپ، کچرا پھینک دی، معمول بن گیا اس کا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچرا نہیں پھینکا، ایک دن گزر گیا، 2 دن 3 دن گزر گئے، کچرا نہیں پھینکا، اور کچرا پھینکنے کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر کو تکلیف پڑی۔ پاک جسم پر کچرا پھینک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی نہیں کہتے کہ تو نے کچرا کیوں پھینکا، کیوں تکلیف دی۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے کبھی نہیں کہا، آپ گزرتے چلے جاتے۔ 2-4 دن جو گزرے، کچرا جو نہیں پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر چلے گئے۔ کیا بات ہے عزیزو، عقل حیران ہے عزیزو۔ آج کسی نے کسی کو تھپڑ لگائی تو ایسا نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ رشتہ داروں کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، اس نے میری بےزتی کی ہے، اس نے میری بےزتی کی، توہین کی ہے۔ بلکہ ایسے لوگ دیکھے گئے جو نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، توجہ کریں، وہ اکٹھے ہو جاتے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتے۔ تجربہ کیا ہے، ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ درگزر کرنے کی عادت ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں۔ جس کے ہم نام لیوا ہیں، جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس کے نام پر ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کی سیرت پر ہم عمل نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرما رہے ہیں۔ توجہ کریں عزیزو، آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے۔ کچرا پھینکنے والی عورت 2-4 دن جو کچرا نہیں پھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر چلے گئے، دروازے پر چلے گئے۔ تو دروازے کے سوراخ سے اس کی بیٹی تھی، بچی تھی، دیکھا، اماں وہ آ گئے جس کے لیے تم جس کی کچرا پھینکتی تھی نا، جس کے اوپر میں نے روکا تھا تمہیں کہ کچرا نہیں پھینکو، وہ تو آیا ہے۔ اب ہمارے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، اب کیا جواب دیں گے، پتہ نہیں کیا رویہ ہوگا۔ ڈر رہی ہے، ماں اور بیٹی، بیوہ عورت تھی، ایک بیٹی تھی، ڈر کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کہاں ہے، والدہ کہاں ہے بیٹا، تمہاری والدہ کہاں ہے۔ اس بچی نے کہا کہ بیمار ہے۔ کیا کہا، بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضرورت ہو تو میں دوائی لے کر آؤں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، میں دوائی لے کر آ رہا ہوں، کوئی اور کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ وہ عورت اتنی دشمنی کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو میں کچرا پھینکتی تھی، وہ پشیمان ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے عزیزو، آپ کی سیرت ہے۔ آج سے عہد کریں، آج سے یہ عہد کریں کہ درگزر والی کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ عفو اور درگزر کر دو، بس معاف کر دو۔ معاف کرنے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ چلو جہنم کی آگ، کوئی برا بھلا کہتا ہے، ارے تو کالا ہے، ارے تو ایسا ہے، ارے تمہارا ناک ایسا ہے، تمہاری آنکھیں ایسی ہیں، ہزار دفعہ کوئی کہے، توجہ ہی نہ کریں آپ، بس اس نے اپنی زبان خراب کی ہے نا، آپ کا کیا بگڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ سکھا رہے کہ معاف کر دو۔ فاعفوا واصفحوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ چچا بھی ہے اور بھائی کی طرح ہے، جو چچا بھی بھائی کی،
بھائی کیسے؟ ابو لہب کی جو بیٹی تھی نا صوبیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. کس نے؟ چلو ابو لہب کی بیٹی نے. وہ ابو لہب کی بیٹی حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلا چکی تھی، حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلا چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کیا ہوئے؟ رضائی بھائی ہوئے. رضائی تو رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں. سمجھا نہیں؟ جب دردناک شہادت ہوئی حضرت امیر حمزہ کی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے 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 ہو گئے، جگر چیرا گیا. ہندا نے، عورت ہندا تھی، سمجھا نہیں؟ اس نے وحشی کو انعام مقرر کیا تھا کہ یہ کام تم کر دو، امیر حمزہ کو شہید کرو، بدلہ لینا ہے. سمجھا نہیں؟ میرے قریبی رشتہ دار کو اس نے مارا تھا، اس سے بدلہ لینا ہے. توجہ کریں. اور اس نے عہد کیا تھا کہ جگر نکال کر میں منہ میں ڈالوں گی، چباؤں گی. کس کا جگر؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے عباسی کی. جگر نکال کر چباؤں گی. حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے، یہ کان الگ، ناک الگ، جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ، چیر کر اور جگر نکال کر منہ میں ڈالا. کس نے؟ کس نے؟ ہندا نے منہ میں ڈالا. اپنے اسے عہد کیا تھا، نظر مانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لاشے پہ آئے، حضرت امیر حمزہ کے لاش پہ آئے تو دیکھا کہ دردناک شہادت ہے. کتنی دردناک شہادت ہے. چیرا گیا، ایک ایک عضو کو کاٹا گیا ہے. آپ اندازہ کریں، کہنا تو آسان ہے عزیزو، وہ دیکھنا، اس جگہ کو، واردات کو دیکھنا، اس کے اوپر آنا کتنا مشکل ہے. کوئی زخمی ہو گیا نا، کوئی پٹی آپ کراتے ہیں، بھائی اس کی پٹی کراؤ، ڈاکٹر پٹی، تو وہ زخم دیکھ کر کئے آنی لگتی ہے. آتی ہے نہیں آتی؟ کئے آنی، پتہ نہیں کیا ہو جاتا، یار میں تو نہیں دیکھ سکتا. کہتے نہیں کہتے میں تو نہیں دیکھ سکتا، یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا، یار پٹی کر لو، میں نہیں دیکھوں گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ کی ایسی اتنی شہادت، جو ایک ایک عضو الگ کیا گیا، ایک عضو الگ کر کے پھر ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا. کس نے؟ ہندا نے. ہندا اس عورت نے ہار بنا کر گلے میں پہنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لاشے پہ آئے تو چچا بھی تھے، بھائی کی طرح تھے، رضائی بھائی بھی تھے. تڑپ گئے، آنسو ٹپک گئے. چچا جان خطاب کر کے فرما رہے ہیں، چچا جان اگر اسلام کو قوت ملی، توجہ کریں عزیزو، میرے بھائیوں توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چچا جان اگر اسلام کو قوت ملی تو آپ کے مقابلے میں 70 کافروں کو یہ کروں گا، اس طرح کروں گا جس طرح سے مسلح کیا ہے، ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ کیا ہے، 70 کافروں کو ایسا کروں گا. بس یہ کہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کہنا تھا کہ وحی آ گئی. سارے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت جبریل امین آ گئے، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ایک کے مقابلے میں ہم 70 کو کیوں ماریں گے؟ 70 کو کیوں قتل کریں گے؟ ایک کے مقابلے میں ایک، ایک کے مقابلے میں ایک. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کھول کر دیکھیں، اگر آپ صبر کرو گے وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر آپ صبر کرو گے، کرو تو ایسے ایک کے مقابلے میں ایک، اگر آپ صبر کرو گے تو صبر آپ کے لیے بہتر ہے. صبر آپ کے لیے، صبر آپ کے لیے
بہتر ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا، یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ نبی مختار کل نہیں ہے۔ جو مختار کل کون؟ سارے کہہ دو، جو اللہ کی ذات ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے۔ یہ نبی آپ کا یہ کام نہیں ہے، ایک کے مقابلے میں ایک۔ اگر آپ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا تمہیں۔ کیا وجہ ہوئی؟ آپ نے صبر کیا، فتح مکہ ہوئی۔ جو فتح مکہ ہوئی، ہندا پریشان ہے، ابھی کیا کرے؟ وہ ہندا جس نے عورت جگر چپایا تھا، اب کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ وہ ہندا عورت، وحشی جس نے یہ کام کیا، وحشی اس نے کام کیا، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا، آپ نے بدلا نہیں۔ اسلام کی خوبی تو دیکھیں، آج ہمیں بدلہ لینے میں مزہ آتا ہے۔ بدلہ لے لو، اسلام کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی کہ معاف کر دو، شریعت کہہ رہی ہے معاف کر دو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کر دو۔ ان اللہ مع الصابرین، سارے کہہ دو ان اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے، چاہو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ درود شریف بولو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آگے بھی عاجزی کی، مخلوق کے آگے بھی عاجزی کی۔ ان جملوں کو ذرا دل اور دماغ میں جگہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، مخلوق کے آگے عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دے دیا۔ مخلوق کے آگے عاجزی کی، تواضع کی تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دے دیا۔ یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروعات والا زمانہ ہے، نبوت کے شروعات والا زمانہ ہے۔ ایک عورت ہے گٹھڑی اٹھا کر مکہ مکرمہ سے جا رہی ہے، مکہ مکرمہ سے کوچ کر رہی ہے، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسی انتظار میں تھی کوئی گٹھڑی اٹھائے، کوئی سامان اٹھائے، کوئی سامان اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو، اماں میں اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دو، میں اٹھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان، اس کی گٹھڑی اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ ابا میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کی بات کوئی سنتا ہے تو اپنے آبا اور اجداد کا مذہب چھوڑ جاتا ہے۔ باپ سنتا ہے تو بیٹا اسے الگ ہو جاتا ہے، بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، بیٹا سنتا ہے تو باپ سے الگ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، تو میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا سامنا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا سامنا ہو جائے۔ میں جا رہی ہوں، اور تو بھی خیال کرنا اپنے آبا اور اجداد کا مذہب نہ چھوڑنا۔ تو بھی خیال کرنا اپنے آبا اور اجداد کا مذہب نہ چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، وہ اماں کی بات سن رہے ہیں، کیا کہہ رہی ہے۔ وہ منزل مقصود تک پہنچایا کہ بیٹا نام تو بتاؤ، نام کیا ہے؟ اتنا تو نے اکرام کیا ہے، گٹھڑی اٹھائی اور سامان اٹھا کر مجھے منزل پر پہنچایا ہے، بیٹا نام تو بتاؤ، نام کیا ہے؟ اماں جس کو تو گالیاں دے رہی ہے نا، اللہ اکبر، اماں جس کو تو گالیاں دے رہی ہے وہ محمد میں ہوں، وہ محمد میں ہوں۔ ہاں، جس کو میں برا بھلا کہہ رہے ہوں تو ہے، کہا میں ہوں، وہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق دیکھ کر
ہمدردی دے کر، اکرام دے کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ عزیزو، یہ ہے سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں کسی کو تکلیف دینے میں سکون ملتا ہے، کسی کو پریشان کرنے میں ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہ نہیں یار کہ کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، یار اس کی تکلیف کو میں ہٹاؤں، اس کی پریشانی کو دور کر دوں، یہ ہم میں خلق نہیں ہے، یہ میں عادت نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں بگڑ گیا، کیوں خراب ہو گیا؟ کہ برداشت والی جو خصوصیت تھی، برداشت والی جو خصلت تھی، وہ ہمیں نہیں رہی۔ چھوٹا ہو بڑا ہو نہیں رہی۔ بڑے میں اگر نہیں ہے تو چھوٹے میں کیسے آئی؟ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توجہ کریں عزیزو، ہفتے میں ایک دن آتے ہیں اور وعظ نصیحت کی بات ہوتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ پوری بات آپ توجہ سے سنیں۔ آپ توجہ سے سنیں گے تو کسی دوسرے دوست کو گھر میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں، دوسرے بھائی کو بھی آپ سنا سکتے ہیں۔ تو آپ جب دوسرے کو سنائیں گے، سمجھا دیں، تو آپ کو اس میں اجر ملے گا۔ آپ کو آپ اس میں گویا کہ آپ کو سمجھا دیں، جیسے پینشن ہوتی ہے نا، پینشن ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے نا، پینشن ملتی ہے نا، آپ ریٹائر ہو گئے پھر بھی پینشن ملتی ہے۔ آپ کسی بھائی کو سنائیں گے، وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اجر خدمت کی 3 قسمیں، توجہ کریں۔ ایک ہے خدمت مالی، ایک ہے خدمت بدنی خدمت، ایک ہے روحانی اور اخلاقی خدمت۔ توجہ کریں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بھائی مالی خدمت کسی کی خدمت کر لیں، مخفی طرح کسی کی خدمت کر لیں، بھائی کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، مالی خدمت ہے۔ بدنی خدمت کیسے؟ بھائی کسی کو تکلیف ہے، سر میں درد ہے، آپ سر کو دبائیں، پاؤں دبائیں، یار پاؤں میں تکلیف ہے، یہ بدنی خدمت ہے۔ روحانی خدمت کیا ہے؟ اخلاقی خدمت کیا ہے؟ وہ شخص جو بے نمازی ہے، وہ شخص جو دین سے دور ہے، آپ اس کو واعظ نصیحت کی بات سناتے ہیں، واعظ نصیحت پر وہ شخص عمل کرتا ہے، سمجھا صحیح، وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، تو یہ روحانی خدمت ہو گئی۔ چلو، یہ روحانی خدمت ہے۔ یہ اخلاقی خدمت ہے، آپ نے اس کی اخلاقی خدمت کی، کیسے کہ وہ آپ سیدھے راستے پر نہیں تھا، آپ نے اس کو سیدھے راستے پر لگا دیا۔ تو خدمت کی کتنی قسمیں؟ 3 خدمتیں۔ حضرت سمجھا نہیں، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہہ دو، آپ بات تو کرو بھائی، اہل بیت کا خاندان ہے، کہہ دو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ زین العابدین اہل بیت کا خاندان جب وفات پا گئے تو غسل کرانے والا جو شخص تھا، وہ جو شخص تھے، انہیں دیکھا کہ جسم پر کالے نشانات ہیں، جسم پر کالے نشان ہیں، پیٹھ پر کالے نشان ہیں۔ گھر والوں سے پوچھا گیا کیا بات ہے، اس کی پیٹھ پر کالے نشان ہیں، کیا ہو گیا، کیا تھا؟ کہ حضرت کی خصلت یہ تھی، حضرت کی خصوصیت یہ تھی کہ مدینے میں رات کو سارے لوگ سو رہے ہوتے تھے، سارا شہر سو رہا ہوتا اور یہ اپنے کندھے پر راشن اٹھاتا۔
سارے کہہ دو سبحان اللہ. اپنے کندھے پر راشن اٹھاتے اور جو بیوہ عورتیں تھیں جو یتیم تھیں ان کے گھروں میں پہنچا. عورتیں زین العابدین رحمت اللہ. عبداللہ ابن مبارک بڑی شخصیت ہے. حج میں جا رہے تھے, قافلہ حج میں جا رہا تھا, گاؤں سے جو گزرے کہ ایک بچی کو دیکھا کہ ایک کچرے پر ایک مردہ مرغی ہے, اس کو اٹھایا اور گھر چلی گئی, گھر چلی گئی. تو نوٹ کر لیا حضرت ابن مبارک نے, نوٹ کیا کیا بات ہے, یہ ڈھیر پر کچرے پر پڑی ہوئی تھی, مرغی اٹھائی. دروازہ کھٹکھٹایا, ان کا آپ ادھر رک جاؤ, قافلے والوں کو کہا رک جاؤ. جب گئے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کہا اس گاؤں میں قحط پڑا ہے, اس گاؤں میں قحط پڑا ہے, ہمارے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہم نے مرغی اٹھائی, ہم اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں گے, پیٹ بھر لیں گے. ابن مبارک جو قافلے کے سالار تھے, بڑے تھے, حج کو جا رہے تھے, نفلی حج کے لیے جا رہے تھے, فرمایا حج میں جانا ملتوی کر دو, حج پر جانا ملتوی کر دو. وہ سارا جو خرچہ جمع کیا تھا وہ سارا گاؤں والوں میں تقسیم کر دیا. ابن مبارک, یہی ابن مبارک ہے. شاگرد تھا, شاگرد نظر نہیں آیا کہ بھئی کہاں ہے وہ میرا شاگرد. کسی نے کہا وہ جیل میں ہے, وہ جیل میں تھانے میں. کسی کا قرضہ تھا, وہ قرضہ نہیں دے رہا تھا, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو حضرت ابن مبارک گئے, پیسے اٹھائے اور تانے دار کو دیے اور بھائی ان کو آزاد کر دو. اور میرے لیے نہیں بتانا کہ استاد نے پیسے دیے. وہ آزاد ہو گیا. شاگرد سے پوچھا کہاں تھے بھائی, اتنا عرصہ کہاں تھے؟ شاگرد کو بتایا نہیں کہ میں نے تمہارا قرضہ اتار دیا ہے, میں نے قرضہ اتارا. ساتھیوں کو کہا جس کو پتا تھا کہ میری وفات کے بعد بتا دینا کہ قرضہ میں نے اتارا. وفات پا گئے, اسی بات میں کسی نے بتایا کہ تمہارا جو قرضہ تھا استاد نے اٹھا. ایک شخص آیا خدمت میں کہ مجھے 700 درہم کی ضرورت ہے, 700 درہم کی ضرورت ہے. ابن مبارک نے منشی کو کہا کہ اس کو 7000 درہم دے دو, 7000 درہم دے دو. فرمایا مومن کو اچانک خوش کرنا یہ عبادت ہے, مومن کو اچانک خوش کرنا یہ عبادت ہے. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جب پاکستان بن گیا, پاکستان بننے کے بعد, توجہ کریں, پاکستان بننے کے بعد گئے, واپس ہندوستان گئے, تو وہاں جب بچپنا تھا تو بچپنے میں ایک دوست تھا, ہندو تھا, اسے پوچھنے کے لیے گئے. کون؟ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پوچھنے گئے. جب اس کے دروازے پر پہنچے, گھر سے پہنچے, گھر والوں نے کہا تو وہ تو بیماری میں مبتلا ہے, اتنا عرصہ ہوا بیماری میں مبتلا ہے, یہاں ایسی بیماری اس کو لگ گئی ہے کہ ہم کھانا وغیرہ اس کو لکڑے میں دھاگا لگا ہوا ہے, لکڑے میں وہ لکڑے کے ذریعے سے دم کھانا دیتے ہیں, ہم دوائی بھی لکڑے میں اٹھا کر وہ دے دیتے کہ مجھے بتائے تو صحیح. جب بتایا گیا وہ چارپائی گھر سے دور باہر چارپائی وہاں پڑا ہوا ہے. کون؟ وہ ہندو باہر پڑا ہوا ہے. تو مولانا ظفر احمد عثمانی اس کے ساتھ ملے, اتنے عرصے کے بعد, پاکستان بننے کے بعد ملے. بڑی خوشی ہوئی, بھائی کیا بات ہے کہ گھر والوں نے مجھے اتنا دور کر دیا ہے کہ تمہیں اتنی بیماری لگی ہے, ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گے, کھانا بھی دور سے پھینک دیتے ہیں, پانی کی ضرورت ہے, کوئی میرے قریب نہیں آتا. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی تو اس مولانا ظفر احمد عثمانی نے واعظ نصیحت کی بات کی, کچھ تبلیغ کی بات کی, اسلام کی طرف رجوع کر لیا کہ اسلام کی طرف. اللہ کی قدرت, جب وہ مولانا ظفر عثمانی نے باتیں, کچھ دین کی باتیں سنائی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو